بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپٹمبر 7، 1974 شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں کے لیے سنہرے حروف سے لکھا جانے والا وہ خوبصورت دن ہے جب شمع رسالت کے پروانوں اور ختم نبوت کے دیوانوں نے بے شمار قربانیاں دی اور وہ 7 ستمبر 1974 کو بارآور ہو گئی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر متفقہ طور پر قادیانیوں کے ہر گروہ کو کافر قرار دے دیا گیا اور منکرین ختم نبوت کے حوالے سے اسی نسبت سے آپ کے سامنے آج ختم نبوت کا پہلا شہید کون، ختم نبوت پر جان دینے والا پہلا صحابی کون، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ نچھاور کرنے والا صحابی کون، تاکہ کل بروز قیامت آپ اور ہم سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کا تعلق بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں ہو سکے اور اس کی برکت سے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کی سعادت حاصل ہو۔ اسی لیے اس درس کو مکمل سنیے اور اس پہلے شہید ختم نبوت کا نام اور ان کی والدہ کا نام کومنٹس سیکشن میں لکھیں تاکہ جو اس درس کو نہ بھی سن سکے تو وہ ختم نبوت کے اس شہید کا نام ضرور جانے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس زمانے میں ختم نبوت پر سب سے پہلے جان نچھاور کی۔ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد جوار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوے میں شرکت اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے خط کا جواب ان الفاظ میں املا کرایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، اسلام اسی شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کرتا ہے، اما بعد سن لو، زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا۔ اس پر مسلمہ نے مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں کو بڑھا دیا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا کام شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں اس کی طرف ایک خط بھیجنے کا فیصلہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی حماقتوں سے منع کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی کہ آپ کا یہ مکتوب مسلمہ تک پہنچائیں۔ ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز قدموں کے ساتھ سفر شروع کر دیا تاکہ اس مہم کو باخوشی سر انجام دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت سے ان کو سونپی تھی کہ مسلمہ کا دل حق کی طرف رہنمائی پا لے۔ ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر خط مسلمہ کذاب کے حوالے کر دیا۔ مسلمہ کذاب نے خط کھولا تو خط کے انوار و تجلیات نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا، اندھا کر دیا اور وہ غرور اور ضلالت میں مزید بڑھ گیا۔ ادھر دین اسلام کے معیارات اور پیمانوں نے چاہا کہ عظمت و شوکت کے وہ درس جو اس نے مکمل طور پر انسانیت کے سامنے پیش کیے تھے ان کے اندر ایک نیا درس شامل کر دیا جائے جس کا موضوع تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ مسلمہ کذاب ایک شعبدہ باز سے زیادہ کچھ نہ تھا، وہ جگہ جگہ پر اپنی شعبدہ بازی کرنے والوں کے تمام تر عادات و خصائل سے بھرا ہوا تھا۔ اس طرح اس کے اندر کوئی مروت بھی نہ تھی اور عرب کی نسلیت اور نہ ہی کوئی آدمیت موجود تھی۔ اسی لیے اس مسلمہ کذاب نے اس پیغام رساں کے قتل سے جو اسے باز رکھ سکتی، جس کا عرب بڑا احترام کرتے تھے اور مقدس جانتے تھے، مسلمہ کذاب نے اپنی قوم کو ایک روز اکٹھا ہونے کا کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام رساں ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا جس پر تشدد کے آثار دکھائی دے رہے تھے، جو ظالموں نے ان پر توڑے تھے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ جناب ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح شجاعت کو سلب کر لیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو وہ مطیع ہو چکے ہوں گے۔ اور جب مسلمہ پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا
تو وہ فوراً ایمان بھی لے آئیں گے۔ لیکن مسیلمہ کذاب اس طریقے سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیے ہوئے تھا اور وہ شعبدہ باز اپنے فریب خوردہ پیروکاروں کے سامنے دکھانا چاہتا تھا۔ مسیلمہ نے ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو ختم نبوت کے سپاہی نے جواب دیا، ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جناب ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات جیسے ان کی زبان سے نکلے تو مسیلمہ کذاب کی رسوائی اور ناکامی نے اس کے چہرے کو زرد کر دیا، اور اس نے پھر سوال کیا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ختم نبوت کے اس پہلے شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مضحکہ خیز انداز میں یوں جواب دیا، انا عاصم، میں بہرا ہوں، لا اسمع، میں سن نہیں سکتا۔ اس جملے کے بعد کذاب کے چہرے کی زردی جل کر راکھ ہو گئی اور کوئلے کی طرح سیاہی میں بدل گئی۔ اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی اور اس کے تشدد نے بھی کوئی کام کسر نہ چھوڑی۔ اسے ان کے سامنے جن کو وہ اپنا شعبدہ دکھانا چاہتا تھا ایسا زوردار تماچا پڑا کہ اس کی جعلی نبوت اور اس کی جعلی ہیبت ہوا ہو گئی۔ وہ ذبح شدہ سانڈ کی طرح پھنکارا اور اپنے اس جلاد کو آواز دی جو اپنی تلوار ختم نبوت کے سپاہی کے سر پر لے کر کھڑا تھا کہ اس ختم نبوت کے سپاہی کو کاٹ ڈالو۔ اس نے چیخ کر جلاد سے کہا، تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اڑا دو۔ جلاد نے تلوار ماری، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسیلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو ختم نبوت کے سپاہی نے پھر جواب دیا، ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مسیلمہ نے کہا اس کذاب نے کہ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ختم نبوت کا سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا، میں نے تم سے کہا کہ میرے کان سننے سے قاصر ہیں جو تم کہتے ہو۔ مسیلمہ کذاب نے جواب سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا دو۔ جلاد نے فوراً تلوار ماری اور ختم نبوت کے سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت و تعجب سے دیکھے جا رہے تھے کہ یہ کس قدر عظیمت و استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسیلمہ کذاب مسلسل اسی طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس مسلسل عمل سے آپ کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھر گیا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا۔ بالآخر آپ کی پاکیزہ عظیم روح پرواز کر گئی، مگر زبان پر ایک ہی ورد تھا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کا یہ سپاہی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر! یہ ختم نبوت کا پہلا شہید جو اپنے والد، والدہ، بھائی اور خالہ کے ہمراہ بیت عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوا تھا اور جس نے ان مبارک اور فیصلہ کن لمحات سے ہی اپنی بیعت اور ایمان کامل کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ ان کے ایمان کی تمام داستان ثبت و عظمت، قربانی و بطولت اور راہ حق و ہدایت میں جان قربان کر کے مرتبہ شہادت پا لینے کے ایسے نمونے میں ڈھل گئی کہ قریب تھا کہ وہ اپنی حلاوت و دلکشی میں ہر کامیابی اور فتح و نصرت سے آگے نکل جاتی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معزز ختم نبوت کے پہلے شہید کی شہادت کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور بصیرت کی روشنی میں مسیلمہ کذاب کا انجام دیکھ رہے تھے، اور ادھر ختم نبوت کے پہلے شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت نصیبہ بنت کعب نے لمبے عرصے تک اپنے دانتوں کو بھینچے رکھا، پھر یہ قسم کھاتے ہوئے دانتوں کو کھولا کہ خود مسیلمہ کذاب سے اپنے بیٹے کا انتقام لیں گی، قربان جائیں اس ماں پر، اور وہ اس ناپاک کے جسم میں اپنا نیزہ اور تلوار گھسا کر رہیں گی۔ قدرت جو اس وقت ان کے صدمے
صبر اور تکلیف کو دیکھ رہی تھی، نامعلوم اسے ان کی یہ ادا کس قدر پسند آئی کہ اس نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا وہ اس خاتون کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ موقع آ گیا جس کے نقوش دائمی ہیں، یعنی جنگ یمامہ کا موقع۔ خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے یمامہ کی طرف جانے والے لشکر اسلام کو تیار کیا، جہاں مسلمہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ نکل پڑی اور میدان کارزار کے اندر مارکا آرا ہوئیں، اور اس طرح گھس گئیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا، اور زبان پر یہ للکار تھی، اللہ کا دشمن مسلمہ کذاب کہاں ہے؟ جب مسلمہ کذاب قتل ہوا اور اس کے پیروکار دھنگی ہوئی روئی کی مانند گرنے لگے اور اسلام کے جھنڈے کامیاب و کامران ہو کر بلند ہو گئے، تو حضرت نصیبہ کھڑی ہو گئی، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا تنومند طاقتور جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کھڑی تھی گویا ختم نبوت کے پہلے شہید اپنے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے روح مبارک کو صاف طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو یوں محسوس کیا کہ اس نے زمان و مکان کو اپنی عظمتوں سے بھر دیا ہو، ہاں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت نصیبہ فتح و نصرت کی خوشی سے مسکراتے اور لہراتے بھی پرچم کی طرف نگاہیں اٹھائے دیکھ رہی تھی، اور اس کے اوپر اپنے بیٹے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شہید حضرت حبیب کا چہرہ ہنستا اور مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جو بھی ہوگا وہ کذاب ہوگا، اور پہلا ختم نبوت کا شہید جو ہے وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت نصیبہ بن کعب پر ہماری جانیں قربان، اور ان کی عظمت و کردار کے اوپر اللہ رب العالمین کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی ختم نبوت کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔